چلیں جی، ہم اگر لائبریری سائنس کے حوالے سے لیڈرشپ کا ایریا دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپلورڈ ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ LIS کے ایجوکیشن میں لیڈرشپ کے حوالے سے، لیڈرشپ کریٹ کرنے کے حوالے سے، لیڈرشپ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ابھی تک خاطر خواہ کام نہیں ہوا جس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لائبریری لیڈرشپ از آلموسٹ این unexplored area in LIS education and literature in Pakistan. All library education schools in the country offer management courses to impart skills needed for managing libraries, but there hardly exists awareness regarding the importance of inducing leadership concepts and traits as distinct to managerial skills among LIS academia, researchers and practitioners. ٹھیک ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے حوالے سے، اگر لیڈرشپ کا ایریا LIS ایجوکیشن کے حوالے سے یا لٹریچر میں دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو یہ ایک طرح سے ان ایکسپلورڈ ایریا ہے۔ لیڈرشپ کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے مینیجریل ایکٹیویٹیز سے، مینجمنٹ کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو اسکلز نیڈیڈ ہوتی ہیں، اسی کو ہی لیڈرشپ کنسیڈر کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ایز ڈسٹنکٹ فیلڈ نہیں پڑھایا جاتا، یا اس کو ڈسٹنکٹ فیلڈ نہیں لیا جاتا۔ لیڈرشپ کو مینجمنٹ کے ساتھ اس کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر پاکستان میں اس کو دیکھتے ہیں تو پاکستان 1947 میں وجود میں آیا، ٹھیک ہے، ایز اے ساورن مسلم اسٹیٹ، بٹ اس سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس انڈس ویلی کی سویلائزیشن، اس کی ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے، جہاں پہ دنیا کی پہلی یونیورسٹیز کے ہمیں ملتے ہیں، آثار ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ٹائپ آف ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بہت ہی پہلے سے یہاں پہ اس ایریا میں ملتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تو تب سے کوئی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہوئی ہیں، یا پھر تب سے کسی بھی حوالے سے یہاں پہ جو ایجوکیشنل ہسٹری ہے وہ بہت زیادہ پہلے سے، اسی طرح سے تمام فیلڈ جو بھی ہیں ان کے حوالے سے، چاہے وہ مینجمنٹ کی فیلڈ ہو یا پھر لیڈرشپ کے حوالے سے ہو، ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہوں، کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں، ان کے حوالے سے کام بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنی ہمارے پاس یہاں پہ پرانی سویلائزیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ابھی جو بھی پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف فیلڈ میں اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈسپلن میں ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں، اور ان تمام یونیورسٹیز میں، ان تمام اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں، وہ چاہے کالجز ہوں، چاہے اسکول لیول ہو یا پھر پبلک سیکٹر ہو، کسی بھی لیول پہ اسپیشل انسٹیٹیوشنز ہوں، ان تمام کے ساتھ لائبریری سسٹم بھی اٹیچڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹیز ہوں، چاہے دوسرے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہوں، چاہے پبلک سیکٹر ہو، چاہے ہمارے پاس کوئی بھی اسپیشل کائنڈ آف انسٹیٹیوشنز ہوں، ان کے ساتھ ساتھ سینٹرلائز یا ڈی سینٹرلائز لائبریری سسٹم بھی ہمارے پاس اسی طرح ان کے ساتھ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نمبر آف اسکولز ہیں لائبریری سائنس کے حوالے سے، جو ہم اس آرٹیکل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ کم ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں جس طرح پریویس کلاسز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایٹ پریزنٹ آلموسٹ 16 ہمارے پاس 16 لائبریری سائنس اسکولز ہیں جو کام کر رہے ہیں، جہاں پہ لائبریری سائنس کی ڈگریز دی جا رہی ہیں، جس میں BS سر فہرست ہے، BS کوریر پروگرام، اس کے ساتھ ساتھ کچھ یونیورسٹیز ہیں جن میں ابھی تک ماسٹر پروگرام بھی کنٹینیو ہے، اور پھر کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ MPhil اور PhD لیول کی ایجوکیشن بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اگر دیکھتے ہیں ایسوسیشن کے حوالے سے تو ہمارے پاس پاکستان لائبریری ایسوسیشن بھی موجود ہے جو نیشنل لیول پہ ہے، دین ہمارے پاس پروونشل لیول پہ بھی لائبریری سائنس کے حوالے سے ہمارے پاس ایسوسیشن موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ تو اس فیلڈ میں کام ہو رہا ہے، ڈفرینٹ ایریاز میں کام ہو رہا ہے، لیڈرشپ کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک اس لیول کا نہیں ہو رہا جس لیول کا ہونا چاہیے۔ مینس اوور آل دنیا میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو لیڈرشپ کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے، لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو مینجمنٹ کے ساتھ، مینیجریل ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ تو یہی سچویشن پاکستان میں بھی ہے لائبریری سائنس کے حوالے سے، کہ یہاں پہ مینیجریل ایکٹیویٹیز کے ساتھ لیڈرشپ کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے۔
अब हम यहाँ पे लीडरशिप के हवाले से डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डेफिनेशंस को देखते हैं, और फिर आगे जाके हम इसमें LIS के हवाले से लीडरशिप को स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, और फिर चैलेंजेस और नीडेड ट्रेड्स क्या हैं लीडरशिप के हवाले से हम वन बाय वन उनकी तरफ भी जाते हैं। जब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं लीडरशिप, ठीक है, यहाँ पे लीडरशिप के उसमें, ठीक है, तो मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिफाइन लीडरशिप एज द ऑफिस और पोजीशन ऑफ अ लीडर कैपेसिटी टू लीड the act or an instance of leading, ठीक है। The body of literature on leadership illustrates that it is difficult to define precisely the concept of leadership. मरियम वेस्टर और जो ऑनलाइन डिक्शनरी है वो लीडरशिप को किस तरह डिफाइन करती है, वो इसको बोलते हैं ये या तो कोई ऑफिस है या पोजीशन है किसी लीडर की जिसमें ये कैपेसिटी हो कि वो लीड कर सके, ठीक है। वो एक्ट है, वो पोजीशन है, वो ऑफिस है जिसमें कोई लीडर हो, जिसमें एबिलिटी हो, जिसमें स्किल हो, जिसमें कैपेसिटी हो कि वो किसी भी एक्टिविटी के हवाले से लीड कर सके, ठीक है। जब हम इस आर्टिकल के हवाले से पढ़ते हैं, इसके लिटरेचर जो भी है इसको हम स्टडी करते हैं, तो हमें मालूम ये होता है कि प्रिसाइजली लीडरशिप जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन करना डिफिकल्ट है, किसी हद तक मुश्किल है प्रिसाइजली लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना। इसी तरह हमारे पास Bennis mentioned that decades of academic analysis have given us more than 350 definitions of leadership. ठीक है, हमारे पास एक एक्सपर्ट हैं बेनिस, वो मेंशन करते हैं कि एकेडमिक एनालिसिस जो दहाइयों पे मुहित है, कई दहाइयों से होने वाला जितना भी एकेडमिक एनालिसिस है उसके हवाले से हमें उसमें से उसका निचोड़ हमें ये मिलता है कि हमारे पास एटलीस्ट 350 या 350 डेफिनेशन लीडरशिप की सामने आ चुकी हैं। फिर है रिक्स, एक और हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, स्टेट्स दैट देयर आर एटलीस्ट 100 डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। रिक्स के मुताबिक 100 डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप मौजूद हैं। डेफिनेशन इंक्लूड लीडरशिप स्टाइल, उनके मुताबिक उन डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है। लीडरशिप स्टाइल के हवाले से वो लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन करती हैं। फंक्शनल लीडरशिप है, फिर सिचुएशनल लीडरशिप है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, क्रिस्मेटिक लीडरशिप है, सर्वेंट लीडरशिप है, फॉलोअर लीडरशिप है, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप है, एंड सो ऑन। तो रिक्स के मुताबिक 100 डेफिनेशन है लीडरशिप की, जिनमें से लीडरशिप के इन एस्पेक्ट्स को वो किया गया है, डिफाइन करने की कोशिश की गई है, डिफाइन किया गया है, जिसमें डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हैं, जिस उनको यहाँ पे उसके नाम उन्होंने बताए हैं कि फंक्शनल लीडरशिप है, सिचुएशनल लीडरशिप है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, क्रिस्मेटिक, ये डिफरेंट नेम्स हैं लीडरशिप के, ठीक है। तो मरियम वेबस्टर के मुताबिक क्या है, ये एक ऐसी पोजीशन है किसी लीडर की कि उसमें कैपेसिटी हो किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी उसको लीड करने के हवाले से कोई स्किल, ठीक है। जब हम बेनिस के की तरफ आते हैं तो बेनिस के मुताबिक यहाँ तकरीबन 350 डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप कई दहाइयों की जो एकेडमिक एनालिसिस है उसके नतीजे में सामने आ चुके हैं। जब हम रिक्स को देखते हैं तो रिक्स ने हमें बताया कि 100 डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप हैं, जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप को डिफाइन किया गया है, जिसमें यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है। फंक्शनल लीडरशिप है, सिचुएशनल लीडरशिप है, ब्यूरोक्रेटिक है, करिस्मेटिक है, सर्वेंट लीडरशिप है, इसी तरह फॉलोअर और सो ऑन। ये तमाम लीडरशिप के एस्पेक्ट्स हैं या इन हवालों से लीडरशिप को डिफाइन किया गया है। It appears that different approaches prevailed in different areas from 1940s. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि different time periods में लीडरशिप को किस हवाले से लिया गया, लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को क्या समझा गया या किस हवाले से लीडरशिप को डिफाइन किया गया डिफरेंट टाइम पीरियड में, गौर करें यहाँ पे, ठीक है। From 1940s to 1950s, the study of leadership remained focused on personality attributes of the individual leaders. 1940s to 1950s इसको क्या समझा जाता था लीडरशिप को कि किसी इंडिविजुअल लीडर के पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स जो थे उसको लीडरशिप कंसीडर किया जाता था, ठीक है। इट वाज देन जनरली अज्यूम दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। तब क्या अज्यूम किया जाता था फ्रॉम 1940s to 1950s, क्या कॉन्सेप्ट था लीडरशिप का,
کہ لیڈرشپ پیدا ہوتے ہیں، لیڈرز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جا سکتے، یہ کانسیپٹ تھا، ٹھیک ہے. مینس کہ لیڈرشپ جو کوالٹی ہے، لیڈرشپ جو اسکل ہے، وہ اس کو ہم بلٹ ان بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ود برتھ کسی میں یہ کوالٹی آ سکتی ہے، وہ بعد میں ڈیولپ نہیں کی جا سکتی یہ کوالٹی، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں بائی 1960s. ٹھیک ہے، بائی 1960s researchers were trying to identify the one best style of leadership. ٹھیک ہے، Goldman has identified 6 leadership styles and maintained that effective leaders do not limit themselves to any one style. 1960 میں کیا تھا کہ کوئی ایک سٹائل لیڈرشپ کا ہوتا ہے. 1960 میں کانسیپٹ آیا. 1940 to 50 یہ رہا کہ بائی بورن کسی میں یہ اسکل ہو سکتی ہے، کوالٹی ہو سکتی ہے لیڈرشپ کی، اس کو بنایا نہیں جا سکتا، اس کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا، اس کو پالش نہیں کیا جا سکتا. پھر 1960 میں یہ کانسیپٹ آیا کہ کوئی ایک سٹائل لیڈرشپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جب کہ گورنمنٹ جو ہیں وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے 6 ڈفرینٹ اسٹائلز آف لیڈرشپ، اور انہوں نے یہ بولا کہ لیڈرشپ کا کوئی ایک اسٹائل نہیں ہو سکتا بلکہ ملٹیپل اسٹائل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کال فار ڈفرینٹ اسٹائل، ٹھیک ہے. ان کے مطابق، گورنمنٹ کے مطابق انہوں نے بولا کہ کوئی ایک اسٹائل تک ہم اس کو محدود نہیں کر سکتے، لیڈرشپ جو اسکل ہے. ان کے مطابق ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ اسٹائل جو ہیں لیڈرشپ کے وہ اپلائی ہوتے ہیں، یا ہر سچویشن کے حوالے سے ایک الگ طرح کا لیڈرشپ اسٹائل جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. ان کے مطابق سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں اور اس کے حساب سے لیڈرشپ اسٹائل بھی اسی حساب سے چینج ہوتا ہے، اور ہر سرکمسٹانس ہر سچویشن کے مطابق لیڈرشپ اسٹائل الگ سے ہی اس کو سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہیمن اینڈ پاول اینڈ ینگ ڈسکرائب اٹ as the situational approach, the environment in which leadership exists, but later researchers explored the issue and concluded that no ultimate list of leadership traits can be produced. اس کے بعد دوسرے جو ہمارے پاس ایکسپرٹ ہیں ہرمن اور پاول اینڈ ینگ، انہوں نے ڈسکرائب کیا، جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ ہر سچویشن کے حوالے سے لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے چینج ہو جاتی ہے، جس طرح کی سچویشن ہوگی اسی طرح کا اسٹائل اس کو سوٹ کرے گا لیڈرشپ کا. پھر اس کے بعد آگے جو اسٹڈیز ہوئی ان میں یہ ڈسکرائب کیا گیا یا فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ لیڈرشپ کو کچھ خاص ٹریٹس تک محدود نہیں کیا جا سکتا، کچھ خاص اسٹائل تک محدود نہیں کیا جا سکتا. پھر besides leadership has been equated with management. اچھا، یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے مارکیٹنگ کا سبجیکٹ پڑھا ہوگا تو مارکیٹنگ کو لائبریری سائنس میں ڈریگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لٹریچر جو ہے مارکیٹنگ کا وہ ہم بزنس سے لیتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا. آپ لوگوں نے پریویس کلاس میں مارکیٹنگ کا سبجیکٹ پڑھا ہوگا، یاد ہے کچھ؟ Okay, so I have muted your mic. Sorry. I will allow you to ask question at the end. I will allow you to unmute yourself. Okay. Now we should continue. So یہاں پہ جب ہم لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو لیڈرشپ کا بھی جتنا بھی کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں مینجمنٹ سے اٹھایا ہوا ملتا ہے، ٹھیک ہے. مینجمنٹ کی فیلڈ سے لیڈرشپ کا کانسیپٹ لیا گیا ہے، یا جو بھی لٹریچر لیڈرشپ کے حوالے سے ہے وہ ہمیں اسپیسیفکلی لائبریری سائنس کی فیلڈ میں کم ملتا ہے. جتنا بھی کام ہوا ہے وہ وہاں سے ڈریگ کیا گیا ہے، مینجمنٹ کی فیلڈ سے یا بزنس کی فیلڈ سے. جس طرح سے مارکیٹنگ کو بزنس کی فیلڈ سے ڈائریکٹ کیا گیا ہے اور وہی کانسیپٹ ان کو فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لائبریری سائنس کے حوالے سے. تو جب ہم لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ایک تو اوور آل لیڈرشپ جو ہے وہ مینجمنٹ سے کنفیوز ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کو ایک الگ سے کانسیپٹ نہیں لیتے. مینیجریل جو ایکٹیویٹیز ہیں، مینیجریل جو اسکلز ہیں، انہیں کو ہی لیڈرشپ اسکلز کنسیڈر کیا جاتا ہے. پھر ہم جب مور اسپیسیفکلی لائبریری سائنس کی بات کرتے ہیں ایل آئی ایس کے فیلڈ میں اور ایل آئی ایس کی ایجوکیشن کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہمیں اسپیسیفکلی لیڈرشپ کے حوالے سے لٹریچر بہت کم ملتا ہے. جس طرح سے ہم ابھی بھی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں یہ کمال امین کا، یہ بھی لیڈرشپ کے حوالے سے ہے. تو مینس کام ہوا ہے، لٹریچر ہمیں ملتا ہے لیکن بہت کم لٹریچر ملتا ہے. ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل ہمیں لٹریچر نہیں ملتا.
تو یہی ہمارے پاس مارکیٹنگ میں بھی یہی سچویشن ہے اور لیڈرشپ کے حوالے سے بھی یہی سچویشن ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں لیڈرشپ ان LIS. Available literature exploring the concept of leadership in LIS as distinct to management got the attention of professionals only in the 1980s. In the USA, like ٹھیک ہے, USA میں جس طرح سے ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ انیشیٹ ہوتی ہے USA سے, تو لیڈرشپ کے حوالے سے جو لٹریچر ایکسپلورنگ کا کام تھا یا اس کانسیپٹ پہ کام کرنے آغاز جو ہے 1980s میں ہوا اور USA سے ہوا. ٹھیک ہے, like marketing of LIS, this is also a borrowed concept from the business world. جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ یہ کانسیپٹ جس طرح سے مارکیٹنگ کا کانسیپٹ بھی لائبریری سائنس میں بارو کیا گیا ہے, بزنس سے مینجمنٹ سے کانسیپٹ لیا گیا ہے, وہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے, اسی طرح لیڈرشپ کا کانسیپٹ بھی بزنس کی دنیا سے ہی لائبریری سائنس میں ڈرائیو کیا گیا ہے. The work on library leadership published in the early 1980s cites writing mostly from the business world to define and discuss the concept. ٹھیک ہے, ریٹس کے مطابق جو لیڈرشپ میں انیشیلی 1980s میں کام پبلش ہونا شروع ہوا, وہ تمام کانسیپٹ بھی انفلوئنس تھا فرام بزنس لیڈرشپ. ٹھیک ہے, وہیں سے لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ تھا اسی کو آگے لائبریری سائنس کی فیلڈ میں LIS کے ایجوکیشن اور لٹریچر کے حوالے سے یہاں پہ لیڈرشپ کے حوالے سے انہی ٹریڈس کو, انہی چیزوں کو یہاں پہ فٹ کرنے کی کوشش کی گئی. A well-known, fine, and relevant book in the latest books in print. Furthermore, while pursuing issue of library literature from 1975 to 81, only fewer than 5 entries contain the word leadership, and یہ انہوں نے یہاں پہ ایک ڈیٹا دیا ہے جس کے مطابق 1975 to 1981 جتنی بھی سائٹیشن ہوئی تھیں ان میں لیڈرشپ ورڈ جو ہے only 5 ٹائمز ملتا ہے. ٹھیک ہے, پھر in other classical work on the subject edited by Woodward and Lowry produced a lengthy review of the subject beginning with the origin of the word leadership and stressed that academic library literature long ago embraced the corpus of modern management thought and practice. Yet the pivotal role that leadership plays in management theory and research is, with a few exceptions, wholly absent from the literature of library management. This publication cites a work entitled Pioneering Leader in Leadership, produced in 1953, which gives sketches of men and women from various types of library who played pivotal role in giving their libraries new directions. ٹھیک ہے, یہ سارا جتنا بھی لٹریچر ہے یہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ لائبریری سائنس میں لیڈرشپ کے حوالے سے بہت کم کام ہوا ہے, اور پھر کسی حد تک جا کے 1953 میں کچھ لیڈرشپ کے حوالے سے لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے جو اس ٹائم کے جو ایکسپرٹ تھے لائبریری سائنس کے حوالے سے انہوں نے وہ کام پروڈیوس کیا. The next development was the application of shared leadership theory in libraries. پھر اس کے بعد ہمیں جو نیکسٹ کانسیپٹ ملتا ہے شیئرڈ لیڈرشپ تھیوری ان لائبریری سائنس, وہ ہمیں ملتا ہے فالوئنگ دس اسکول آف لیڈرشپ پیٹریسیا بریف promoted the theme every librarian a leader by introducing a monthly column. ٹھیک ہے, یہ پیٹریسیا بریف ہیں, انہوں نے پھر کانسیپٹ دیا یا انہوں نے یہ ایک سلوگن دیا ایوری لائبریرین a leader, اور انہوں نے یہ پبلش کیا تھا ایک منتھلی کالم. یہ منتھلی کا کالم آتا تھا, اس میں انہوں نے یہ فریز یا یہ لائن دی تھی, یہ سلوگن دیا تھا کہ ایوری لائبریرین از اے لیڈر. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک لیڈرشپ کے حوالے سے لائبریری سائنس میں ایک نمایاں کام تھا. To some of the eras may be termed as up to 1960s library administration, from 1960 to early 1980s library management, and from 1980s classical leadership.
the need for leadership and since 1990s shared leadership. اب ہم اس کانسیپٹ کو اگر سم اپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ اپ ٹو 1960 لائبریری ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے لیڈرشپ